اسلامک لا فارم آف کانٹریکٹ یا کہ آفر ایکسیپٹنس کے لیے کچھ شرائط یا کہ کنڈیشنز متعین کرتا ہے یا کہ پرسکرائب کرتا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ فارم آف کانٹریکٹ یا کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے لیے اسلامک لا نے کون سی شرائط دی ہیں یا کہ پرسکرائب کی ہیں۔ ان میں جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آفر ایکسیپٹنس کسی جائز امر کے لیے ہونی چاہیے، کہ اگر آپ آفر دے رہے ہیں کہ آئی آفر ٹو سیل وائن ٹو یو یا کہ فلیش آف سوائن ٹو یو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آفر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ناجائز امر پہ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسے کام کے لیے کوئی آفر دے رہے ہیں کہ جو کہ ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس ہے، ایکٹ آف سن ہے، گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، تو اس طرح کی جو آفر ایکسیپٹنس ہے وہ بھی ناجائز ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو آفر ایکسیپٹنس اٹ شوڈ بی آن سم پرمیزیبل تھنگ۔ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آفر ایکسیپٹنس ایک کلیئر لینگویج میں ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ایمبیگوٹی یا کہ ابہام نہ ہو، کہ آپ ایسی آفر دیں کہ جس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہوں، اور سیلر یا کہ آفرر وہ اپنی ایک اس کی انٹرپریٹیشن کرے، جو آفری ہے یا ایکسیپٹر ہے یا بائر ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے۔ تو اس طرح کی ایمبیگوٹی سے یا انسرٹینٹی کے نتیجے میں پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ اور لٹیگیشن پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو آفر ہے وہ بالکل کلیئر اور ایک ان ایمبیگوس یا کہ غیر مبہم اور واضح زبان میں آفر دی جانی چاہیے۔ تیسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک چیز کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں یا کہ آپ اسے ریجیکٹ کریں، لیکن جب آپ کنڈیشنل ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک کاؤنٹر آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مکان میں تمہیں 10 لاکھ میں فروخت کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ 8 لاکھ میں خریدتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ آفر ایکسیپٹنس میچ نہیں کر رہے، اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے بلکہ یہ کاؤنٹر آفر ہے۔ گویا کہ اب ایکسیپٹر کی طرف سے یا آفری کی طرف سے یہ ایک آفر ہے، نئی آفر ہے، کہ جو کہ اب آفرر کی پر ہے، اس کی ڈسکریشن پر ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آفری کی طرف سے یا ایکسیپٹر کی طرف سے یہ ایک آفر ہے، اور اب جو دوسری پارٹی ہے جو کہ اصل میں آفرر تھی وہ اب آفری بن گئی ہے یا کہ وہ ایکسیپٹر ہے، کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرے گی وہ پارٹی یا وہ فریق اسے جو ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کانٹریکٹ ہوگا، نہیں تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہوگا۔ تو ایکسیپٹنس کو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایکسیپٹنس کنڈیشنل ہے تو وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے بلکہ وہ کاؤنٹر آفر ہے کہ جو کہ آفری کی طرف سے آفرر کو دی جا رہی ہے۔ تیسری جو اس کے بعد جو کہ اگلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کنفارمٹی بٹوین دی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کہ آفر ایکسیپٹنس کے درمیان کنفارمٹی اور ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آفر ایک چیز کی ہو اور ایکسیپٹنس دوسری چیز کی ہو، تو ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ اور کنفارمٹی یہ کانٹریکٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آفر ایک سیشن اسپیسیفک دی گئی ہے، کہ ایک شخص نے کوئی ایسی آفر کی ہے کہ وچ از انٹینڈیڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ ان دا سیم سیشن آف کانٹریکٹ، یعنی صرف اسی مجلس سے معاہدہ کے لیے یا کہ کنٹریکچوئل سیشن کے لیے، تو اس صورت میں ایکسیپٹنس اسی کانٹریکٹنگ
کانٹریکچوئل سیشن میں یا کہ مجلس معاہدہ میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. تو یہ یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشوئنس آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس ان دا سیم سیشن آف کانٹریکٹ اف دی آفر از انٹینڈیڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ ان دا سیم سیشن آف کانٹریکٹ. ادروائز یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص آفر کے لیے باقاعدہ کوئی ٹائم دے اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں وہ آفر اس وقت ختم ہوگی کہ جب کہ وہ جو ٹائم جو پرسکرائب کیا ہے جب وہ ختم ہوگا. تو یہ ایک شرط یہ ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس should be accepted in the same session of contract.